نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام آپ کے مرد آباد، مدارس دشمن، مدرسہ کے دشمن. بھائی مجھے بات کرنے دو، خدا کے لیے نعرے مت لگاؤ. ان نعروں میں تم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، بات کو سمجھتے نہیں ہو اور نعرے پہ نعرے لگا رہے. تکلیف ہوتی ہے جب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں. چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر. ایسی تکلیف کئی بار سہی ہے میں نے. تم نے مدارس کو تقسیم کیا، ان کی تنظیموں پر سب خون مارا، لیکن مدارس نے آپ کو شکست دے دی ہے. آج لاکھوں طلباء صرف وفاق المدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو پھر ڈمی طور پر کہتے رہے، جو بھی کوئی کرے کرے، اپنا کام کرے. اپنے کام سے آپ نے غرض رکھا. دینی مدرسے کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. ہاں سنجیدہ ہو، آؤ، جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر عمل کرو. لیکن اگر کوئی دینی مدرسہ آپ کے ہاتھ لگا ہے تو آج تم نے اس کا حشر نشر کر دیا ہے. پشاور کی اسلامیہ کالج یہ دارالعلوم الاسلامیہ کے نام سے قائم ہوا تھا. آج اس میں کوئی دارالعلوم الاسلامیہ کا تصور ہے؟ بہاولپور کا جامعہ عباسیہ، جہاں مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ تعلیم دیتے تھے، جہاں مولانا مفتی حسن تعلیم دیا کرتے تھے، بریلوی مکتب فکر کے جید علماء کرام وہاں تعلیم دیتے تھے. آج کہاں ہے وہ جامعہ کہ جب تمہارے ہاتھ لگا تو کیا اس کی وہ حیثیت رہی؟ نام و نشان تک نہیں. تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی ادارہ آپ کے ہاتھ لگا ہے اس کی دینی علوم کی حیثیت ختم کر دیتے ہیں. تو ہم کیسے آپ کا اعتماد کریں؟ سلیقے سے آؤ، سنجیدگی سے آؤ، جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرو. بسم اللہ. کیونکہ میں اپنے ایک سوچ رکھتا ہوں اور اب علماء کرام کے اس اجتماع کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ علم کی جو تقسیم ہے یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے تو مطلقاً فرمایا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا. اور جب حضرت آدم کو سب چیزوں کا علم دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے اندر ہر چیز کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کر. چنانچہ آج کی دنیا کے نئے ایجادات، نئے انکشافات، سائنسی ترقی، یہ سب کچھ اسی وعلم آدم الاسماء کلھا کا مظہر ہے. البتہ تمام علوم کے اندر کچھ امتیازات کی طرف اللہ نے اشارے کیے ہیں. الرحمن علم القرآن. اب قرآن ان کے علوم کو حاصل کرنا جو منبع ہے کائنات کے تمام علوم کا، تمام نظام ہے حکومت، شریعت، سیاست، سارے علوم کا مجموعہ قرآن کریم ہے.
سائنسی علوم کا خزینہ قرآن کریم ہے. انبیاء کرام کو یہ علوم دیے گئے اور ان علوم کے کامیاب مظاہرے انبیاء کرام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئے. ہم تو علم کی تقسیم کے قائل ہی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کا اعتماد کریں اور آپ کے حوالے کریں تو نہ قرآن رہے گا، نہ حدیث رہے گی، نہ فقہ رہے گا، نہ دین رہے گا. آج بھی حکمرانوں کے زیر سایہ اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق ایسے اسکالر آئے دن میڈیا پر ان کا پرچار ہوتا ہے کہ وہ شریعت کی وہ تعبیر کریں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہے. کرتے رہے، مدارس کے مقابلے میں وہ ناکام. عام مسلمان اس کی تشریحات کو قبول نہیں کر رہا. بٹھا لو اپنے سامنے 10 15 20 آدمیوں کو کہ میں کوئی نیا فلسفہ دے رہا ہوں، شریعت کی کوئی نئی تعبیر اور نیا تعارف کروا رہا ہوں جو پچھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی اور آج ہم پر انکشاف ہو گیا ہے. لیکن بہرحال اعتماد پر آرز ہے. اور پھر میرے مدرسے کا طالب علم وہ کالج میں پڑھتا ہے، وہ بورڈ کا امتحان دیتا ہے. تم بتاؤ تمہارے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ وہ کتنے ہیں دینی مدارس میں پڑھنے والے؟ تقابلی جائزہ تو لے لو. اور جس شرح کے ساتھ میرے مدرسے کے طالب علم بورڈ کا امتحان دیتا ہے، کالج اور یونیورسٹی کا امتحان دیتا ہے، تو پھر اس نے صرف امتحان نہیں دیا، اس نے اس ٹیلنٹ کو دنیا میں متعارف کرا ہے کہ 3 سال مسلسل میرے طالب علم کے بچے نے آپ کے بورڈ کو ٹاپ کیا. ذہانت بھی ہم آپ کو. لہذا یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں اس طرح طے ہو جائے گا. 26ویں ترمیم کے ساتھ متصل ایک قانون پاس کیا گیا. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس قانون کا مسودہ ہم نے تیار نہیں کیا تھا، اس کا مسودہ حکومت نے تیار کیا، ہم نے قبول کیا. اسمبلی میں ہم نے پیش نہیں کیا تھا، حکومت نے پیش کیا تھا. اور چونکہ ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ تھا، ہم نے ووٹ دیا، اتفاق کرا. بعد میں ہمارے کچھ بھائیوں نے شور مچایا کہ جو ہماری تنظیمیں رہ گئی، ہماری تنظیمیں رہ گئی، اور ایسا گلا کیا جیسے کہ ان کو اس ڈرافٹ سے ہم نے نکالا. تو حکومت والوں نے کہا جی یہ تو ساتھی شور مچا رہے ہیں آپ کو کہ ہماری تنظیموں کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ڈرافٹ تو آپ نے بنایا، اسمبلی میں بھی آپ نے پیش کیا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ان کا بھی کوئی ذکر ہو جائے، کوئی مدرسہ اگر وہاں پر رجسٹر ہونا چاہے تو آپ کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ ہم نے کہا کوئی نہیں. اب قانون بنا ہے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کا، ہمارے اتحاد مدارس کے تنظیمات اتحاد مدارس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بعد میں پاس ہونے کے بعد جب ان کی شکایت آئی تو ان کو ضمناً شامل کیا گیا.
اب جن تنظیموں کو ضمن شامل کیا گیا، ہمارا ڈپٹی کمشنر اور ہماری بیوروکریسی علماء کرام اور محتمین کے ہاتھ مروڑ کر کہتی ہے نہیں ادھر رجسٹریشن کراؤ. بھائی میرا عالم دین فائل لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے، وہ محتمم ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے رجسٹریشن چاہیے، 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت چاہیے. ہم نے قبول کیا ہے اس کو. آپ ہوتے کون ہیں اس کو یہ کہنے والے کہ نہیں وہاں رجسٹریشن کراؤ وزارت تعلیم کے تحت؟ آپ ہوتے کون؟ یہاں سے دینی علوم کی دشمنی تمہارے اندر سے اگلتی ہے، تمہاری بدنیت یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. تم حکمران ہو، تم حکومت ہو، اپنے اندر کم از کم اتنی استعداد کو پیدا کرو کہ کوئی آپ پہ اعتماد کر سکے. دنیا بھر میں سب سے ناقابل اعتماد اگر دنیا میں کوئی رہ گیا ہے تو وہ ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ رہ گئی. ہماری فوج کہتی ہے ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو. اب ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلے جاؤ واپس. ہم تو سیاست میں آپ کے آنے کے خلاف ہیں، آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں. کیوں ہم آپ کو گھسیٹیں گے؟ ہم آپ کو اپنے محفوظ علاقے میں لے جانے کے لیے، واپس جانے کے لیے تجویز دے رہے ہیں. سیاست میں ہم آپ کو گھسیٹیں؟ توبہ توبہ، ہم کیوں آپ کو گھسیٹیں گے؟ کیا ہو گیا؟ ہم سے شکایت کرنے کی بجائے ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک لیجیے. امریکہ پاکستان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. آپ اپنے موقف پہ رہیں، آپ اپنی بات کریں، ہم آپ کے پرسکون ہوں گے نا. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دوسری دنیا کے ساتھ ہزار معاملات پر آپ کے تعلقات خراب ہوں لیکن دوستی رکھنے کے لیے صرف مدرسہ دشمنی اس کو استعمال کرنا پڑے گا. میرے مدرسے کے دشمنی کے نام پر اپنے سروں پر ٹوپیاں نہ سجایا کرو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہتے. آپ سیاست میں آتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں سیاست میں گھسیٹتے کیوں ہو؟ بابا ہم آپ سے کہہ رہے ہیں سیاست میں آتے کیوں ہو؟ زبان سے بات نہیں بنتی، عمل اور کردار سے ایک تاثر بنتا ہے. اگر آپ نے اس تاثر کو توڑنا ہے تو اپنے کردار اور عمل کو تبدیل کرنا ہوگا. اس میں انقلابی تبدیلی لانی ہوگی، خیر خیریت ہو جائے گی. آپ ہماری فوج، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آپ ہماری بیوروکریسی سلامتوں پر، یہ پاکستان کے ناگزیر ادارے ہیں. لیکن وہ انصاف کے لیے ہے، وہ حقدار کو حق دینے کے لیے ہے، حقدار سے حق چھیننے کے لیے. تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر، جمعیت علماء اسلام، وفاق المدارس العربیہ، یہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں ایک پرامن نظام ہونا چاہیے. کوئی پارٹی اپنے منشور کے لیے جد جہد کرتی ہے تو پرامن جد جہد. عدم تشدد کا فلسفہ حضرت شیخ الہند نے دیا. آج ہم ہی ہیں کہ جو اپنے حضرت شیخ الہند کے فلسفے کا انکار کر رہے ہیں. آج ہم ہی ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام
مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ، اور اس کے بعد کے سارا سلسلہ جو پاکستان کے جمہوری نظام سے یا اس سے قبل ہندوستان کے جمہوری نظام سے وابستہ تھا، ان پر فتوے صادر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیں، آج آپ نے جو پگڑی پہنی ہے اور جو لباس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کو بھی سند چاہیے۔ بغیر سند کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیاست بھی اس میں ہماری ایک سند ہے، جس طرح شریعت میں سند ہے، اسی طریقے سے سیاست میں بھی سند ہے، اسی طریقے سے طریقت میں بھی سند ہے کہ آپ حدیث کے حوالے سے تو کہیں کہ یہ میری سند اور بالکل سلسلۃ الذہب اور بڑی ثقہ قسم کی میری روایت ہے، اور اس بنیاد پر میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں، لیکن سیاسی حوالے سے میرے اکابر غلط تھے۔ سیاست شریعت نہیں ہے، سیاست کو آپ نے اسلام کے دائرے سے نکال دیا ہے، اور اپنی جہالت کو جہاد کہہ کر ان کو مسلط بھی کرتے ہو۔ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعده وسيكون بعد خلفاء۔ بنی اسرائیل کی سیاست تو انبیاء کیا کرتے تھے، تو کیا معنی ہوا؟ یعنی بنی اسرائیل کی ملی اور قومی اور مملکتی زندگی کا تدبیر و انتظام انبیاء کرام کیا کرتے ہیں۔ سیاست القیام بالشیء بما یصلح، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا جو اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور ہمارے اکابر نے سیاست کو فروغ دیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کو بطور نظام حیات کو پسند کر دیا۔ اب ہمارے حضرات ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں جو اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اکمال دین باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہیں، احکامات و تعلیمات کے اعتبار سے دین مکمل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کے اقتدار کا نام ہے۔ کوئی چیز جب مطلق ذکر ہوتی ہو تو خارج میں اس کا فرض کامل مراد ہوتا ہے، تو نعمت کا فرض کامل وہ اس دین کامل کی حاکمیت ہے، اس کا اقتدار ہے، اور دین اسلام کو بطور نظام حیات کے اللہ نے پسند کیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائی گئی اور آپ نے چہرے پر ڈالی، فارتد بصیرا، اور آپ بینا ہوئے، تو پوچھا کہ یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا، ملک مصر، وہ تو مصر کا بادشاہ ہے، مصر کے بادشاہ کے طور پر چھوڑ کے آیا۔ پھر پوچھا، علی ای دین ترکتا، ملک مصر
على أي دين تركته؟ قال تركته على دين الإسلام. میں نے اسلام کو نافذ کرتے ہوئے دین اسلام پر ان کو چھوڑا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الآن تمت النعمہ، اب نعمت تمام مکمل. اب یہ علوم آپ کے اور ہمارے نہیں تو کس کے ہیں؟ ہم نے سیاست ان کے حوالے کر دی کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ سیاست کس زبان کا لفظ ہے تو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سیاست کون سی زبان کا لفظ ہے. کیا یہاں پر ہم انبیاء کے وارث نہیں ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم. اس علم میں اگر شریعت بھی ہے اور طریقت بھی ہے تو پھر سیاست بھی ہے.